آج 2 شوال عید کے دوسرے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ماہ شوال کے 2 تاریخ عید کے دوسرے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق دولت کا لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے جب کوئی بندہ اس وظیفے کو عید کے دوسرے دن پڑھتا ہے اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر دنیا جہاں کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے دوست ہونے کی شان ہے۔ آج 2 شوال عید کے دوسرے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم سے پورے سال کے رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ پورے سال کا مالا مال دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق عزت سب کچھ صرف اس ایک دن کے وظیفے کو پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، آج ماہ شوال کے 2 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 2 تاریخ عید کا دوسرا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی اس قبولیت کی گھڑیاں کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کب وہ گھڑیاں آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھوں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 شوال عید کے دوسرے دن کسی بھی نماز کے بعد پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار اصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے پڑھ لو، آپ نے بہت سے سفارشیں بھی کروا لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، پھر اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اور اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجیے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے، عید کے دوسرے دن پڑھتا ہے، بتائے گئے طریقے ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو اسم اعظم ہیں جو یا حی یا قیوم ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ماہ شوال کی 2 تاریخ عید کے دوسرے دن یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے، پھر اس سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر چیز خود چل کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اڑتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم پہلے نمبر پر پڑھتے ساتھ ہی اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آج کی یہ دعا بہت خاص ہے جس کو آپ نے 2 شوال عید کے دوسرے دن پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سی کلمات ہیں جو رب کو اتنا پسند ہے۔ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنے ماں کا لاڈلا ہو، ماں اتنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہے، رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دن، یہ رات اتنے خاص ہیں، اگر آپ اس پورے دن میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، تمام آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیے جائے کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، آپ کے مقاصد کامیابی کو عرش الہی سے پکار کر پورا کر لیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو عمل آپ کو بتانے والا ہوں، آج کا بہت ہی خاص، بہت ہی بہترین، بہت ہی زیادہ مستند عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یہ بہت خاص ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا پورے سال کے رزق دولت کا انتظام کروا لیتا ہے۔ اب آپ نے آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات وقت آیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ اسی طرح جب آپ پر مشکلات کا وقت آ جائے، رزق کی تنگی ہو، جب آپ نے سب ساتھ چھوڑ جائے، جب کوئی راستہ دکھا نہیں دے رہا، تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ میرا اللہ نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر چوتھی آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ جو بہت ہی خاص ہے،
کیونکہ یا اللہ رب العالمین کے 3 بڑے ہی پیارے نام ہیں۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک کامیابیوں کو قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا رزاق یا غنی، یہ دونوں نام رزق کے حوالے سے بہت خاص ہیں۔ جب کوئی بندہ 2 شوال عید کے دوسرے دن ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے، پورا سال اسے غیب سے رزق ملتی ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں ان ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان تینوں مبارک ناموں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، پورے خلوص و محبت کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے۔ جتنا آپ خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ آپ کو نوازے گا۔ اور ایک بات یہ ہے، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ یہ چاروں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل میں آپ نے 4 وظائف پڑھنے ہیں، جن کی ترتیب یہ ہوگی: پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر، آخر نمبر پر آپ نے اللہ کے 3 نام یا وہاب یا رزاق یا غنی کو 100 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کے مکمل ترتیب ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اپنی ساری مشکلات، سارے حاجات آپ نے اللہ کو بتانی ہے، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے۔ ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام پریشانیاں، تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ تکالیف کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔